میرے لیے یہ ایک انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں شہیدوں، غازیوں اور بہادروں کی سرزمین ٹولہ منگلی پر ٹولہ منگلی کی عوام سے مخاطب ہوں۔ ٹولہ منگلی اور ٹولہ منگلی کی عوام سے آج یہ پہلے دن کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 5 سالوں سے ٹولہ منگلی کے ساتھ ایک خاص دل کا اور یہ شاید روح کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ 5 سال پہلے میں سیفیہ کالج میں ہمارے سچ ٹی وی کے لیے ایک پروگرام چلتا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، شہدائے پاکستان، اس کی ریکارڈنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا تو آپ کے ہی ایک علاقے کے نوجوان سروبر خان جو میرے کولیگ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک جو گاؤں ہے وہ ایسا گاؤں ہے کہ جس میں ایک ہی قبرستان میں 100 کے قریب شہید دفن ہے۔ یہ بات سن کے پہلی تو بڑی عجیب سی لگی کہ ہم بعض اوقات شہید کا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ ملے اور ہم اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنا کر سچ ٹی وی پر چلائیں اور قوم کو بتائیں کہ لوگ کیسے اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں، کیسے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن ایک ہی گاؤں میں اور ایک ہی قبرستان میں اتنے زیادہ شہید سن کر تجسس پیدا ہوا۔ پہلی فرصت میں اور سنوبر خان یہاں پر آئے، واقعاً جب قبرستان کو دیکھا تو ہر دوسری تیسری قبر پر پاکستانی پرچم لہراتا ہوا وطن کی محبت کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ لوگ کیسے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑے رہے۔ اس پروگرام کے لیے جب میں نے شہیدوں کی فیملیز کے انٹرویوز سٹارٹ کرنا شروع کیے تو ایک والد سے جب میں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا جی میرے 2 بچے شہید ہو چکے ہیں، 2 بچے پاکستان آرمی میں ابھی کام کر رہے ہیں اور ایک بچہ ابھی ویسے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور میرا دل ہے کہ یہ بچہ بھی پاک آرمی جوائن کرے۔ اور جو 2 پاک آرمی جوائن کیے ہوئے ہیں، جب بھی میں خبریں سنتا ہوں، 5 سال پہلے چونکہ حالات کافی خراب تھے ملک کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی ٹی وی پر خبر سنتا ہوں کہ کہیں پر کوئی حملہ ہوا ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے، تو میں انتظار میں لگ جاتا ہوں کہ شاید میرے تیسرے بیٹے کی شہادت کی خبر بھی آ جائے۔ تو یہ بات سن کر بڑا ایک اور عجیب سا لگا کہ چلیں ایک شہادت تو بندہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے دوسرے بھی باقی بھی گھر بھی چلانا ہے، دنیا کے نظام بھی چلانا ہے، ہر فرد جو ہے وہ وطن کے لیے ہم ہی دیں۔ تو میں نے اپنے کیمرہ مین سے کہا تو انہوں نے کہا جی شاید پٹھان لوگ ہیں، بہادر ہوتے ہیں، باپ ہے، مرد ہے، تو یہ بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوگا، جب آپ اس کی ماں سے بات کریں گے تو شاید اس کی زبان لڑکھڑا جائے، شاید اس کے وہ جذبات نہ ہوں۔ لیکن یقین جانیے کہ جب میں نے ان کی ماں سے انٹرویو لیا تو اور زیادہ حیرانگی ہوئی کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو جب بھی اپنے بچوں کو یہاں سے رخصت کرتے ہیں تو ہم یہی سوچ کر رخصت کرتے ہیں کہ واپس میں جب یہ آئیں گے تو ان کی وردی ایک بندہ اٹھا کر لائے گا اور ان کا جو جسد خاکی ہے وہ ایک تابوت کی شکل میں یہاں پر آ کر سلامی دیں گے۔ تو پھر مزید حیرت ہوئی کہ ایسے لوگ یہاں پر بھی ہیں جو وطن سے اتنی محبت رکھتے ہیں، لیکن یقین جانیے وہ سین مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ میں اس میں آبدیدہ ہو جاتا ہوں جب یہ میں بات کرتا ہوں، یہ میں سوچتا ہوں کہ کسی کو میں نے ان بچوں کو پڑھایا نہیں تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ جب ہم پروگرام ختم کر کے اینڈ پہ جا کر قبرستان کی فوٹیج لینا چاہ رہے تھے تو وہاں پر 3 معصوم بچے اپنی بابا کی قبر کے ساتھ کھڑے تھے جن کی عمریں 6 سال، 7 سال اور 8 سال تھیں۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا جس کی عمر شاید 7 سال ہوگی کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں عام طور پر ہم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے سے جب بلی گزر جائے اور وہ اس سے ڈر جائے تو بڑے ہونے تک ماں اس کو اس بلی سے ڈراتی رہتی ہے اور وہ اس بلی کے سامنے آنے سے ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن اس معصوم بچے نے اپنے والد کی میت بھی دیکھی ہوگی، اس معصوم بچے نے اپنے والد کا جنازہ بھی دیکھا ہوگا، اس معصوم بچے نے کتنے سالوں سے اپنے اس والد کی قبر کو بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس کی جذبے جو ہے وہ مزید بلند ہوئے۔ اس کو اس بات کا خوف نہیں آیا کہ میں بھی مارا جاؤں گا، شاید میرے بچے بھی ایسے یتیم ہو جائیں گے، لیکن اس نے 6 سال 7 سال کی عمر میں ہی یہ اپنے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر لیا کہ میں نے بھی وطن کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے اور میں نے ہی ایسے شہادت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ایسے
जज्बे थे जो देखकर यकीनन मुझे अंदर से एक बड़ा एहसास हुआ और टोला मंगली के इस मिट्टी से इंतहाई प्यार हुआ। सोशल मीडिया के जो नौजवान बैठे हैं ये जानते हैं कि इसी एहसास और प्यार की बदौलत हर आए दिन हम सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इस इलाके के लिए आवाज़ उठाए रखते हैं कि ये शहीदों की मिट्टी जो है इस पे क्या क्या मसाइल हैं। पानी के लिए भी हमने बड़ी आवाज़ भी उठाई, बड़ी कोशिशें भी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी कामयाबी भी हुई। इंशाअल्लाह सड़कें भी बन रही हैं, पानी भी आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कमी है तो एक तालीमी इदारे की कमी है, क्योंकि आपके पड़ोस में आप लोगों की कुर्बानियों के बायस एक बड़ा इदारा यहाँ पर बन चुका है, कैडेट कॉलेज बन चुका है, जिसको प्रिंसिपल साहब बड़े अच्छे अंदाज से अब चला रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि जाहिर है उस कॉलेज को एक नर्सरी भी चाहिए, नीचे से बच्चे भी ऐसे ट्रेंड और अच्छे तालीम याफ्ता चाहिए जो उन कॉलेजेस के टेस्ट क्लियर कर सकें, उन कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल सके। तो हम यहाँ पर कालाबाग में ये एक इदारा कायम कर पिछले 5 सालों से चला रहे हैं। तो मैंने अब्दुल मालिक शाह साहब से ये पिछले 2-3 सालों से यही एक ख्वाब था मेरा, एक कोशिश थी, उनसे ये बात कर रहे थे कि एक इदारा बनाएं। बात पहले वो चेयरमैन साहब कह रहे थे कि अगर हम चाहते बिजनेस के लिए तो माड़ी इंडस बहुत बड़ा वसी इलाका पड़ा था, दाऊद ख्याल एक बहुत बड़ा वसी इलाका पड़ा था, कमर मशानी एक बड़ा वसी इलाका पड़ा था। वहाँ पर एक बड़ी आबादी में बनाते कि ज़्यादा एडमिशन होंगे, शायद बिजनेस ज़्यादा होगा। लेकिन यकीन जानिए कि इस पसमानदा इलाका में जहाँ पे लोग सुनते भी हैं तो हैरान होते हैं कि इतने मुश्किल से ये सिर्फ अरेंजमेंट के लिए जो लोग आए तो उन्होंने कहा है कि हमारी बस हो गई है कि हमने ये जो 2-3 चक्कर लगाए हैं, यहाँ की जो सड़क की खस्ता हाली है, बाकी जो मसाइल हैं, तो आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे कि मुस्तकिल वहाँ पर आपकी टीचर्स भी सिकंदराबाद से लेकर कालाबाग से वो यहाँ पर आएंगी और बाकी स्टाफ भी आएगा, आप लोग भी जाएंगे। लेकिन हमने कहा है कि जब इन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि अपने हर घर के नौजवान को इस वतन की मोहब्बत के लिए कुर्बान किया है, तो हमारी छोटी सी जहमत भी जो है वो इनके साथ शामिल हो जाए और हम भी अपना हिस्सा इसमें डालें। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अब्दुल मालिक शाह साहब का, असमतुल्लाह खान साहब मियांवाली का, कि उन्होंने इस ख्वाब को ताबीर बनाने के लिए अपना सारी मसरूफियात छोड़ के इस इदारे को बनाने में लग गए और हमने इसी इंतहाई शॉर्ट पीरियड में यहाँ पर एक ये तालीमी इदारा बना दिया है।